اندھیری طوفانی رات میں ہوائیں منڈلاتے سمندر پر بنشیوں کی طرح چیخ رہی تھیں۔ لہریں چٹانوں کے خلاف مسلسل ٹکرا رہی تھیں، جبکہ آسمان وقفے وقفے سے تیز بجلی سے روشن ہو رہا تھا۔ اس افراتفری کے درمیان افٹن کا چھوٹا سا ماہی گیری گاؤں ناہموار ساحل کے کنارے پر غیر یقینی طور پر چمٹ گیا تھا۔ افٹن اپنے افسانوں اور توہمات کے لیے جانا جاتا تھا، جن میں بھوت، پریت اور پراسرار گمشدگیوں کی کہانیاں تھیں۔ ان کہانیوں میں سب سے زیادہ مشہور فینٹم شپ کے بارے میں تھی، جو ایک طنزیہ بحری جہاز تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ صرف شدید ترین طوفان کے دوران ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اس افسانے نے ایک عظیم جہاز کے بارے میں بتایا جو کبھی خوشحالی اور شان و شوکت کی علامت تھا، جو صدیوں کی ایک طوفانی رات پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ پہلے کہانی کے مطابق جہاز کو انتقامی جذبے نے لعنت بھیجی تھی اور تب سے کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے سمندروں میں سفر کرے گا، اسے کبھی آرام نہیں ملے گا۔ ایسی ہی طوفانی رات نوجوان ملاح تھامسن، جو ایک بہادر لیکن شکی آدمی تھا، واپس آ رہا تھا۔ ایک ماہی گیری مہم خطرناک موسم کے باوجود وہ افٹن واپس جانے کے لیے بے چین تھا، جہاں اس کا خاندان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پرانی کہانیوں نے اسے کبھی خاص طور پر خوفزدہ نہیں کیا تھا اور اس نے انہیں محض توہم پرستی کے طور پر مسترد کر دیا۔ جیسے ہی تھامس گاؤں کے قریب پہنچا، اس نے فاصلے پر ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ طوفانی قہر سے روشنی نمٹتی ہوئی گہرے پائیوں پر خوفناک عکاسی کر رہی تھی۔ متجسس ان نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا، اپنی چھوٹی کشتی کو روشنی کے منبع کی طرف لے گیا۔ جوں وہ قریب آیا، چمک مزید روشن اور زیادہ واضح ہوتی گئی، جس سے اس ایک بہت بڑے جہاز کا خاکہ ظاہر ہوا۔ یہ شاہانہ اور بھوت تھا۔ اس کے ایک زمانے کے قابل فخر بادبان پھٹے ہوئے تھے اور ہلکے سے چمک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاز طوفان کی مستقل حالت میں پھنس گیا ہے۔ بجلی اس کی خستہ حال شکل کو روشن کر رہی ہے۔ تھامس کا دل دھڑک اٹھا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ افسانوں میں سے فینٹم جہاز کو دیکھ رہا ہے۔ خوف کے باوجود، اس کے سینے میں رینگنے کے باوجود، اس نے تنزیہ برتن کی طرف ایک عجیب سی کھنچائی محسوس کی۔ گھبراہٹ اور سحر کے امتزاج کے ساتھ اس نے اپنی کشتی کو بھوت بھرے بحری جہاز کے ساتھ چلایا۔ وہ جتنا قریب آیا، اتنی ہی زیادہ تفصیلات وہ سمجھ سکتا تھا۔ جہاز کا ڈیک ویران تھا، لیکن ماضی کی شان و شوکت کے آثار تھے۔ آرائشی نقش و نگار، زند آلود توپیں اور لاوارث لائف بوٹس۔ تھامس نے جہاز کے کمان پر کھڑی ایک شخصیت کو دیکھا، جو ایک تاریک، پھٹے ہوئے کوٹ میں ملبوس تھا، طوفان کو گھور رہا تھا۔ ہیلو، کیا کوئی وہاں ہے؟ شکل دھیرے دھیرے مڑی اور غم اور مایوسی سے بھرے چہرے کو ظاہر کیا۔ کون ہے جو میری ابدی نگرانی میں خلل ڈال رہا ہے؟ اس شخصیت کی آواز کھوکھلی اور سوگوار تھی۔ میں تھامس ہوں، اس نے کہا۔ میرا مطلب مداخلت کرنا نہیں تھا۔ میں نے اس جہاز کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں۔ کیا وہ سچ ہے؟ شکل کی آنکھیں گہری اور کھوکھلی تھامس کی طرف دیکھنے کی بجائے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ہاں، کہانیاں سچ ہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں اس جہاز کا کپتان ہوں، ان پانیوں پر ہمیشہ کے لیے لعنت بھیجتا ہوں۔ میں اور میرا عملہ اس جہاز کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تھامس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا ہوا؟ تم کیوں لعنت بھیج رہے ہو؟ کپتان نے گہرا سانس لیا۔ بہت پہلے میرا جہاز سمندروں کا فخر تھا۔ ہم نئی زمینوں کو دریافت کرنے کے لیے سفر پر تھے جب ہمیں ایک پراسرار دھند کا سامنا ہوا۔ اس دھند میں ہمیں انتقامی جذبے نے دیکھا۔ ہم نے روح کا مذاق اڑایا، اسے محض وہم کہہ کر مسترد کیا۔ لیکن یہ حقیقت تھی۔ اس نے ہم پر لعنت بھیجی، ہمیں ہمیشہ کے لیے اس جہاز کے ساتھ باندھ دیا۔ تھامس نے ہمدردی کا درد محسوس کیا۔ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اس لعنت کو توڑنے کے لیے کی جا سکتی ہے؟ کپتان کی نظریں امید سے بھر گئیں۔
ایک راستہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ لعنت تب ہی ٹوٹ سکتی ہے جب کوئی خالص دل والا اپنی مرضی سے میری جگہ لے اور مجھے آزاد ہونے کی اجازت دے۔ تھامس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جس سے وہ ابھی ملا تھا اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا خیال ہی پریشان کن تھا۔ پھر بھی وہ کپتان کی آنکھوں میں درد اور تکلیف کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تھامس نے ایک لمحے کے غور و فکر کے بعد سر ہلایا۔ اگر اس سے آپ کو سکون ملے گا تو میں کروں گا۔ کپتان کا چہرہ تشکر سے نرم ہو گیا۔ آپ کا شکریہ بہادر روح، آپ کو وہ آرام مل جائے جس کی میں خواہش رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کپتان آگے بڑھا اور ایک عجیب و غریب روشنی تھامس کو لپیٹ میں لے گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ طوفان لمحہ بہ لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے اور فینٹم شپ کی سکیٹرل چمک تیز ہو گئی۔ تھامس نے ایک گہرا پرسکون احساس محسوس کیا، جیسے وہ پرسکون نیند میں ڈوب رہا ہو۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے خود کو افٹن کے ساحل پر بھیگتا ہوا لیکن زندہ پایا۔ طوفان صاف ہو چکا تھا اور فینٹم جہاز کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاؤں والوں نے اسے ڈھونڈ لیا اور اگرچہ وہ اسے بحفاظت واپس لوٹتے دیکھ کر حیران ہوئے، لیکن انہوں نے اس کے رویے میں تبدیلی دیکھی۔ تھامس زیادہ پرسکون، زیادہ سوچنے والا تھا اور وہ اکثر سکون کے احساس کے ساتھ سمندر کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ برسوں بعد فینٹم شپ کا افسانہ تاریخ میں دھندلا گیا۔ گاؤں والوں نے ایک بہادر ملاح کے بارے میں بات کی جس نے اپنے آپ کو بھوت کے برتن میں امن لانے کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تھامسن کی کہانی ہمت اور بے لوثی کی علامت بن گئی، جو ہر کسی کو ہمدردی کی طاقت اور چھٹکارے کے امکانات کی یاد دلاتا ہے۔ فینٹم شپ دوبارہ کبھی نہیں دیکھی گئی اور طوفانی راتیں پرسکون ہو گئیں۔ یہ کہانی افٹن میں زندہ رہی، قربانی کے جذبے اور پائیدار امید کا ثبوت کہ سیاہ ترین لعنتوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے۔